السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 45 ڈیز والا ویزا کیا ویزا؟ یہ پہلی بار سن رہا ہوں۔ یا تو 1 مہینہ کا وزٹ ویزا ہوتا ہے، یا 2 مہینے کا ہوتا ہے، یا تو 3 مہینے کا ہو، ٹھیک ہے، یا تو ورک ویزا ہوتا ہے 2 سال کے لیے، یا تو فیملی ویزا ہوتا ہے کبھی 1 سال کے لیے، یا فری زون کا ویزا، پارٹنر کا ویزا، گولڈن ویزا، انویسٹر ویزا، ٹرانزٹ ویزا وغیرہ وغیرہ۔ یہ 40 ڈیز والا ویزا کہاں سے آ گیا اچانک سے اس دنیا میں ٹپکا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سر دیکھیں، میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں 45 ڈیز والا ویزا کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے سر؟ 45 ڈیز کا ویزا کا مطلب ہے کہ یہ ایک ویزا ہے جو یو اے ای سٹیزن، لوکل یو اے ای کے بندہ، یو اے ای نیشنلٹی والا جو ہے، اوکے، ان پر ایشو ہوتا ہے، جس میں گھر کا ویزا بھی، جس کو گھر کا ویزا بھی کہتے ہیں، جو یہاں پر آ کر گئے دبئی میں، یو اے ای میں، وہ جلدی سمجھ جائیں گے۔ گھر کا ویزا بھی کہتے ہیں، عربی ویزا بھی کہتے ہیں اس کو، لوکل ویزا بھی کہتے ہیں، اور خصوصی ویزا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اسپانسر یہاں کا لوکل بندہ ہوتا ہے۔ یہاں کا مطلب یو اے ای کا، دبئی کا، عجمان کا ہو، شارجہ کا ہو، راس خیمہ کا ہو، ام القوین کا ہو، فجیرہ کا ہو، ابوظہبی کا ہو، یا العین کا ہو، ٹھیک ہے، اسپانسر ہوتا ہے وہ۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ ویزا پرسنل ویزا بھی کہہ سکتے اس کو۔ اچھا، سمجھ میں آ گیا؟ تو 45 ڈیز کیوں نام رکھا ہے اس کا؟ 45 ڈیز اس کے لیے رکھا ہے، تو 2 سال کے لیے ایشو ہوتا ہے۔ یہ ویزا ایشو ہوتا ہے 2 سال کے لیے، کام کا ویزا ہی ہوتا ہے، ورک ویزا ہی ہوتا ہے۔ اس میں ورک پرمٹ بھی ایشو ہوتا ہے۔ یہ والا ویزا ایشو ہونے کے لیے پہلے لیبر آفس سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، وہاں سے اپروول ملنے کے بعد، ورک پرمٹ پر اپروول ملنے کے بعد ہی امیگریشن سے یہ والا ویزا ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، سمجھ میں آ گیا؟ 45 ڈیز کے بارے میں سمجھائے سر، مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 45 ڈیز کا بارے میں آپ لوگ کو میں 2-3 طریقے سے میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، 45 ڈیز کا مطلب ایشو ہونے کے بعد آپ کے سامنے ہے 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ 45 ڈیز کے اندر آپ کو میڈیکل کر کے، فنگر پر ایمبیسی میں جا کے میڈیکل کر کے، اٹیسٹیشن کر کے، اس جو میری میڈیکل رپورٹ آئے گی اس پر اٹیسٹیشن کر کے، موفا سے ہی ہوتی ہے، ایمبیسی سے ہو، ایمبیسی میں جا کر فنگر پرنٹ کر کے، وہاں سے اسٹامپنگ کر کے اسٹیکر لگانا ہو، یا تو جو سسٹم چل رہا ہے وہ کر کے، پھر آنے کے لیے یہاں پہ جو ٹائم لگتا ہے اس کو ہم لوگ 45 ڈیز کہتے ہیں، کہ 45 ڈیز کا اندر کر لینا۔ یہ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی کہ یہاں پہ آ کر یو اے ای میں انٹر ہونے کے بعد ہم لوگ آپ کو، جو بندہ اس ویزا پر آ رہا ہے، اس کو چانس دیں گے 45 ڈیز تک۔ کیا کرنے کے لیے سر؟ گھومنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے، نہیں، یہاں پر آ کر آپ کو رہنا ہے، دیکھنا ہے کہ کوئی عربی لوکل فیملی آپ کو رکھنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو کام دینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، چاہے ڈرائیور کا کام ہو، اگر آپ کے پاس یو اے کا لائسنس ہے تو، ٹھیک ہے، یا تو سرونٹ کا کام ہو، نوکر جس کو کہتے ہیں، خدامہ جس کو کہتے ہیں، خادم جس کو کہتے ہیں، یا تو وہ، یا کوئی بھی اور کام، مزرعہ کا کام، کھیتی باڑی کا کام، گھر میں جو مزرعہ ہوتا ہے نا، پانی دینا، درخت وغیرہ کام، وہ نوکر کا کوئی بھی کام جو نوکر کرتا ہو، ایسا کوئی کام مل رہا ہے کہ نہیں، آپ کو دے رہا ہے کہ نہیں، وہ ملنے تک، وہ والا کام آپ کو ملنے تک آپ کو ہم لوگ 45 ڈیز تک کا ٹائم دیں گے۔ یار 45 ڈیز کیوں؟ ویزا ہی لگا لیتے، 2 مہینے مکمل کر دیں۔ نہیں، کیونکہ یہاں انٹر ہونے کے بعد آپ کے سامنے 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، یا تو ویزا لگا لو، پکا ویزا 2 سال کے لیے، آئی ڈی بنا لو، میڈیکل کر لو وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم لوگ آئی ڈی وغیرہ کیوں بنا کر دیں؟ آپ کو تو کام ملا نہیں ابھی تک، یہاں تو کام کے لیے آیا، یہاں پہ کوئی لوکل کوئی فیملی آئی آپ کو دیکھنے کی، کسی نے پسند کیا کام پہ رکھنے کے لیے کہ نہیں، تو کیسے ہم لوگ ویزا لگا دیں آپ کو پکا؟ تو یہ آپ کو آنے سے پہلے، ویزا لینے سے پہلے جاننا ہے، مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہاں آنے کے بعد 45 دن کا اندر 45 ڈیز کا اندر اگر کوئی کام مل گیا عربی گھر میں، کسی نے پسند کیا، وہ بھی کم سیلری میں، یہ بھی مائنڈ میں رکھ کے 1000 درہم سے لے کر 1500 درہم تک سیلری دیتے ہیں، اور اگر لائسنس ہے تو 2500 3000 2,500-3,000 کے قریب آپ کو سیلری ملنے کا چانس ہے، ٹھیک ہے، 2500 لے لیں، 2,500-3,000 کے قریب لے لیں، 2500، اوکے۔ اگر نوکر کا کام ہے تو اس میں آپ رکھ لیں تقریباً 1000 درہم سے سٹارٹنگ، 1100 1200 1300 1500 تک،
یہاں تک رکھے, اس سے زیادہ نہیں. ملا الحمدللہ کام کر لینا. انور بھائی اگر کام نہیں ملا مگر کسی نے تو جانا, آپ کو واپس جانا ہے. یہ جو چانس ہم لوگ آپ لوگ کو دے رہے ہیں اس کو کہتے, اس کا نام رکھا 45 ڈیز. 45 ڈیز آپ کے لیے وہاں پاکستان میں ہو گیا, بنگلہ دیش میں ہو گیا. بنگلہ دیش میں ہے تو فیمیل کے لیے بھی اور میل کے لیے بھی. اور اگر پاکستان میں ہے, پاکستان سے لوگ آنا چاہ رہے تو میل کے لیے صرف, کیونکہ فیمیل کے لیے الاؤ نہیں ہے. پاکستانی گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی کہ فیمیل کو نوکر بنا کر گھر میں کام کرے, الاؤ نہیں کرتی. یہ اپنا اپنا سسٹم, اپنا اپنا نظام ہر ایک کسی کے پاس. بنگلہ دیش میں فیمیل بھی اور میل کے بھی, پاکستان سے صرف میل کے لیے. اوکے سر, 45 ڈیز وہاں پہ کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگ رسک لینا نہیں چاہتے, 2 مہینے کا رسک لینا نہیں چاہتے کہ 2 مہینہ سے زیادہ ہو گیا تو ویزا کینسل ہو جاتا, اس پر انٹر نہیں ہو پائیں گے آپ. اور جو فیس بھری ہم لوگ نے وہ نقصان خسارہ میں جائے گی. کیا فائدہ ہوا؟ 45 ڈیز وہاں کے لیے ہو گیا یہ ایک مہینہ, اور 45 ڈیز یہاں کے لیے یہ ایک دوسرا مہینہ. کیونکہ یہاں پہ بھی تو 45 ڈیز سے زیادہ لینا ہم لوگ کے لیے رسک ہے, اچھا نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ لوگ آنے کے بعد میں تو دیکھتا ہوں 10 دن کے اندر کام پہ لگ جاتے, 20 دن کا اندر لگ جاتے, مہینہ کے اندر لگ جاتے. 45 ڈیز ویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, لگ جاتا ہے کام الحمدللہ. اور 2-3 دن میں ایشو ہو جاتا ہے, 2-3 دن میں ایشو ہو جاتا ہے. بلکہ ایک کے لیے تو 5 گھنٹے میں وہ ویزا ایشو ہو گیا, 5 گھنٹے میں, سیم ڈے. صبح 10 بجے اپلائی کیا, 3 بجے تک ویزا آ گیا. پاکستانی نیشنلٹی اور بنگالی نیشنلٹی کے بھی 3 گھنٹے میں, ایک فیمیل کے 3 گھنٹے میں ویزا ایشو ہو گیا. 5 گھنٹے, مگر ہم لوگ ٹائم دیتے تقریباً 1 دن سے لے کر 3 دن تک کا ٹائم دیتے. کیوں؟ کیونکہ ایک کے لیے اپلائی کیا ہوا, ابھی 7واں-8واں دن چل رہا ہے, ابھی تک ایشو نہیں ہوا, کیونکہ وہ نیا ہے, فرسٹ ٹائم آ رہا ہے. اس لیے ہو, یا تو کوئی اور ریزن ہو, یا تو ریڈ ایریا سے ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہے, ایسا بھی ہے. تو زیادہ تر 1 دن سے لے کر 3 دن کا اندر ویزا ایشو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم کے بارے میں بتا دیا, اور 40 ڈیز کا مطلب بھی سمجھا دیا. کیا چاہیے؟ پاسپورٹ کاپی, پاکستانی ہے تو پاسپورٹ کاپی, NIC کاپی اینڈ ایک فوٹو. ٹھیک ہے, اور بنگلہ دیشی ہے تو پاسپورٹ کاپی اینڈ فوٹو. اور کیا پروسیس ہے پاکستان میں؟ میڈیکل کرنا ہے, وہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا تھا. یہ وزٹ ویزا جیسا نہیں ہے جس میں بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہو, ریٹرن ٹکٹ چاہیے ہو, روم بکنگ کا پروف چاہیے ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور کیا ہے, منی شو کی ضرورت ہے, پیسہ دکھانا ایئرپورٹ میں وزٹ کے لیے, کام کے لیے جا رہے, وزٹ کے لیے تو نہیں جا رہے آپ. اوکے, اور کیا انٹرویو کے لیے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ ایمبیسی میں پوچھیں گے آپ کیوں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ سر میں کام پہ جا رہا ہوں, الحمدللہ شکر, کام ملا مجھے, یہ کام ملا, دیکھیں نا ویزا, اس عربی کے پاس میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ریئل ہے, فیک نہیں ہے. جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ یار فیک ہے, جھوٹ ہے, یہ ہے, لوگ تو کیا پتہ نا بھائی, ان کو برا بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آلریڈی دھوکہ کھا چکے آلریڈی لوگوں سے 2-3 دفعہ. پیسہ اس کا ہڑپ گیا, یا تو کھا گیا, یا تو نہیں ملا, یا تو دھوکہ کھا گیا آلریڈی بہت سے لوگ. اس لیے تو ان میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار چوتیا کیوں بنا رہی ہو, چوتیا بنا رہی ہو, فیک ہو گیا, اسکیم ہو گیا, اسکیمر ہو گیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سے لوگ آتے شکایت کرتے ہیں. اس لیے میں نے یہ سوچا فائنلی لاسٹ میں آ کر کے میں ایک ویڈیو بنا کے لوگوں کو سمجھا دوں یار, لوگوں کو میں ٹھیک سے آرام سے سمجھا دوں, سمجھو اور دیکھو مجھے. یہ ہے فیس, محمد انور میرا نام ہے, آفس کا نام ہے محمد انور ٹائپنگ اینڈ فلو اپ. اور کیا مزید کیا چاہیے, ٹریڈ لائسنس بھی ہے. اور یہ بھی دیکھو, اس طرف دیکھو, یہ دیکھ لے سر, دیکھ لے, یہ ہے نا, کیا نام کدھر گیا, محمد انور ٹائپنگ اینڈ فلو اپ. اوکے, موبائل نمبر ہے, ویب سائٹ میں نے نام چینج کیا. اوکے, اور یہ دیکھیں میں 25 سال 25 ایئر آف ایکسپیرینس. اور نیچے دیکھے اور بھی دیکھے, کدھر جا رہا ہے یار سیدھا, تو دیکھے کیا دیکھنا, ہاں دیکھ لے, یہ ہے. کورٹ کا کام کرتا ہوں, کیس کا بھی کام کرتا ہوں. کیس کا کام ہے, کورٹ کا کام ہے تو بتانا, وہ بھی کرتے ہیں. اوکے جی, یہ ہو گیا یہاں تک. ٹھیک ہے, اوکے. آفس دیکھنا, دیکھ لے بھائی, دیکھ لے یار. آپ لوگ فیک ہے, اسکیم ہے, یہ ہے, وہ کرتے رہتے ہو نا, میں کیا کروں, دکھانا پڑ رہا ہے. دیکھو بھائی, گھوم کے بلکہ میں ایک منٹ آپ لوگ کے لے کر جاتا ہوں. سر کوئی بات نہیں, کوئی ٹینشن کی کوئی بات نہیں, کوئی ضرورت نہیں, ٹینشن نہ لے. باہر تک لے کر جاتا ہوں. یہ دیکھ لے, باہر سے بھی دیکھ لے, یہ دیکھ لے بھائی, یہ لے. اور یہ ہے, دیکھے کدھر گیا, پیچھے چوڑا سے پیچھے, یہ ہے محمد, یہ دیکھا محمد انور ٹائپنگ اینڈ فلو اپ. اوکے, اور یہ ہے اس طرف آگے جا کے روڈ کے دوسری سائڈ پر
कोर्ट है अजमान कोर्ट बिल्डिंग, ओके, रोड भी देख ले, जो जो देखना है सब कुछ देख, ठीक है, ताकि आप लोग को भरोसा हो, तसल्ली हो, डरे ना, डरे ना, क्यों डरते यार, माफ़ी खौफ दुनिया, आप लोग खुद कहते हैं ना माफ़ी खौफ दुनिया, आप लोग खुद कहते हैं ना सर माफ़ी खौफ दुनिया, अभी कहाँ से आ गया खौफ दुनिया ठीक है। और डील करने का मैं तरीका आप लोग को बताता हूँ। बंदा है आपका कोई यहाँ पे दुबई में, अजमान में, शारजा में, यूएई में, कोई भी बंदा आपका है यहाँ पे, दोस्त, भाई, रिश्तेदार, कज़न, भाई, बहन, फैमिली, जो भी हो यहाँ पे है कि नहीं बताए, भेज दे, फेस टू फेस मिल लेगा, भरोसा कर पा रहा है, तसल्ली हो रही है, यकीन कर पा रहा है, अच्छा लग रहा है, अनवर को देख के मिल के फिर डील करे। और क्या रह गया, मुकम्मल तफसील के साथ, मैंने कहा तफसील के साथ, एक वीडियो में आप लोग को मैं तफसील के साथ सुना देता हूँ, समझा देता हूँ कि बार बार क्वेश्चन पर क्वेश्चन, सवाल पर सवाल और डाउट, शक वगैरह ये ना रहे, बिल्कुल ख़त्म हो, दिल से निकल जाए। या तो लो आओ काम करो, या तो ना नहीं चाहिए, सॉरी माजरत कहकर चले जाओ, बस बीच में इसको ना लाओ। स्कैम हो, फेक हो, चूतिया बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो, लोगों को लूटते हो, फ्रॉड हो, ये ना कहे, इस तरह के अल्फाज ना निकालें मुंह से, क्योंकि फिर मैं भी जवाब में क्या कहने लगता हूँ मजबूर होकर, क्या आप क्या, चलो मैं इस वीडियो में नहीं कहना चाह रहा, गलत लफ्ज़ फिर गलत लफ्ज़ निकल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा फील नहीं होगा बाद में, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बाद में, ठीक है सर, यहाँ तक काफ़ी है, समझ में आ गया, ओके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।